تماثل میں دیکھیں گے جو کردار نبی کا وہی کردار علی کا، جو رفتار علی کی وہی رفتار علی نبی کی، جو کرامت نبی کی وہی کرامات علی کی، ہو بہو علی نبی جیسے۔ اب نبی کی جگہ علی کو لائے کوئی فرق نہیں، علی کی جگہ حسن آئے تب بھی وہی کردار، نہ نبی کی گفتار میں فرق، نہ نبی کی کردار میں فرق، نہ نبی کے اخلاق میں فرق، جیسا اخلاق نبی کا ویسا علی کا ویسا حسن کا۔ آپ دیکھیں جب مولا دربار فقیر شام میں گئے ہیں تو جانے کے بعد مولا نے کہا کہ اگر میں چاہوں، میں اولاد نبی و علی، میں حسن مجتبیٰ ہوں کہ اگر میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، میں چاہوں تو زندے کو زندہ کو مردہ کر دوں، مردہ کو زندہ کر دوں، میں چاہوں تو دن کو رات، رات کو دن کر دوں۔ تو عزیزوں جیسے ہی مولا نے یہ کہا ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا اچھا، کہا ہاں میں وہ ہوں، میں اولاد علی و نبی ہوں، میں چاہوں تو دن کو رات، رات کو دن کر دوں، میں چاہوں تو دن کو رات، رات کو دن کر دوں۔ اس نے کہا اچھا کیا یہ ممکن ہے؟ تو مولا نے کہا میں وہ ہوں کہ میں چاہوں تو مرد کو عورت، عورت کو مرد کر دوں۔ جیسے اس نے کہا، مولا نے کہا، اس نے کہا کیا یہ ممکن ہے؟ تو پھر عزیزوں مولا نے کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی، مردوں کے درمیان میں بیٹھی ہے۔ تو عزیزوں نبی کی جگہ علی کو لائے، نہ کردار میں فرق نہ اخلاق میں فرق، علی کی جگہ حسن کو لائے، نہ رفتار میں فرق نہ گفتار میں فرق، نہ کردار میں فرق نہ اخلاق میں فرق۔ اب عزیزوں امام حسن کی جگہ امام حسین کو لائے، جیسا کردار نبی کا ویسا کردار علی کا ویسا کردار اولاد علی کا، نہ نبی کے اخلاق میں فرق نہ نبی کے کردار میں فرق۔ امام حسن کی جگہ امام حسین کو لائے، امام حسین کی جگہ۔ اب عزیزوں امام حسین کے لیے ایک جملہ کہہ دوں کہ جب بھی نام حسین آئے، یہ روایت نہیں ہے، استظہار روایت ہے، نتیجہ استظہار کے ساتھ ہے، ظہور مطالب ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی حسین کی یاد آئے، جب بھی نام حسین آئے، یاد حسین ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یا حسین کہتے ہیں یا مظلوم کہتے ہیں۔ عزیزو ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جب بھی یاد حسین آئے تو کہو یا علی، یا علی کہو۔ کیوں یا علی کہو؟ جب بھی یاد حسین آئے کہو یا علی، نام حسین آئے کہو یا علی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب روز عاشور مولا حسین نے سوال کیا تھا کہ تم مجھے کس جرم میں قتل کر رہے ہو، تو وہاں سے ملعون نے جواب دیا تھا کہ علی کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں۔ تو گویا جب بھی کہو، جب بھی یا علی کہو تو پھر ماحول بنانے کے لیے نہیں، ذاکر کو خوش کرنے کے لیے نہیں، مجمع کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جب بھی یا علی کہو، جب بھی یا علی کہو تو یہ سوچ کے یا علی کہو کہ یہ یا علی نہیں ہے بلکہ کربلا کی جیت کا اعلان ہے۔ کہ یا علی، جب بھی یاد حسین آئے کہو یا علی، جب بھی نام حسین آئے کہو یا علی، چلو کہو یا علی، اٹھو کہو یا علی، بیٹھو کہو یا علی، اتنا علی 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 کرو، فرشتے موت آ جائے قبر میں کہو علی علی، فرشتے منکر و نکیر آئیں کہو علی علی، سوال و جواب کیا جائے کہو علی علی، نامہ اعمال تمہارے ہاتھوں میں دیا جائے کہو علی علی، حشر میں جاؤ کہو علی علی، جنت میں جاؤ کہو علی علی۔ عزیزو معصوم کہتے ہیں کہ جب ہمارا شیعہ پسینے میں شرابور ہو کر فرشتے اسے جنت میں لے کر آئیں گے تو جنت میں
یاقوت کی تختی ہوگی، زمرود کی تختی ہوگی، زمرود کی تختی لٹک رہی ہوگی، فرشتے ہمارے شیعہ کو جنت میں لے کر آئیں گے، اور جب یہ شیعہ جنت میں آ کے بیٹھیں گے اور دونوں ہوائیں چلیں گی، دونوں آپس میں ٹکرائیں گے، تو جب ٹکرائیں گے تو آواز آئے گی علی علی علی۔ جب بھی نام حسین آئے کہو یا علی۔ اب نبی کی جگہ علی کو لائے تب بھی مماثل، حسن کو لائے تب بھی مماثل، حسین کو لائے تب بھی مماثل۔ اب حسین کے بعد چوتھے امام کو لائے تو راوی کہتا ہے کہ میں ایک دن اپنے گھر میں آیا تو میری زوجہ نے کہا کہ تم ہر مہینے امام کو تحفہ دیتے ہو، تمہارے امام نے کبھی تمہیں کچھ دیا؟ اب اس نے کہا کہ یہ جو عزت ہے وہ امام کے صدقے میں ہے، یہ جو میں مومن ہوں وہ امام کی وجہ سے ہوں۔ اب اس کے ذہن میں کچھ آیا ہو یا نہ آیا ہو، ایک خیال ضرور آیا ہوگا۔ اب کہہ تو دیا بیوی سے، اب جب مہینہ ختم ہوا اب وہ امام کی خدمت میں گیا تحفہ لے کر۔ جب امام کی خدمت میں گیا تو ایک مرتبہ امام نے کہا کیا ہوا، کچھ سوچ رہے ہو؟ کہا نہیں مولا کچھ خاص بات نہیں ہے۔ کہا کیا ہوا، کچھ سوچ رہے ہو؟ کہا نہیں مولا کچھ خاص بات نہیں ہے۔ مولا کی خدمت میں گیا، دسترخوان بچھایا گیا اور کہا کہ آؤ دسترخوان پہ تناول طعام کرو۔ تناول طعام کیا۔ ایک مرتبہ امام نے اس شخص کو دیکھا، کہا کیا ہوا، کچھ فکر لاحق ہے؟ کہا نہیں مولا کچھ خاص بات نہیں ہے۔ اب وہ امام کو کیسے بتاتا؟ کھانا کھا چکا، اب جب ہاتھ دھلنے کے لیے تشت لایا گیا تو ایک مرتبہ امام ہاتھ دھل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا ہوا، تم کچھ سوچ رہے ہو، کچھ فکر لاحق ہے؟ کہا نہیں مولا کچھ خاص بات نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ مولا ہاتھ دھلتے ہیں اور ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یہ جو تشت میں ہے تو جا اور اپنی زوجہ کو دے دینا۔ اب اس نے جو تشت میں دیکھا تو تشت میں پانی نہیں تھا بلکہ امام سے ہاتھوں سے جو مس ہو کے قطرہ تشت میں گر رہا تھا وہ ہیرے بن رہا تھا، وہ جواہرات بن رہے تھے، وہ موتیوں میں تبدیل ہو رہے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر پانی بھی اولاد علی وہ نبی سے مس ہو جائے تو وہ ہیرا بن جاتا ہے۔ اب عزیزو آپ دیکھیں وہ شخص لے گیا، علی کی جگہ حسن آئے تب بھی مماثل، حسین آئے تب بھی مماثل، سجاد آئے تب بھی مماثل، پانچویں امام آئے تب بھی مماثل، چھٹے امام آئے تب بھی مماثل، ساتویں امام آئے۔ چھٹے امام کا دور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ امام سے کہا گیا کہ نشانہ لگائیے تو امام نے کہا نہیں رہنے دو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا نہیں مولا امتحان امامت ہے۔ کہا مولا امتحان امامت ہے۔ اب امام نے جو نشانہ لگایا تو بالکل نشان تیر جا کے نشانے پہ لگا، پھر مولا نے دوسرا تیر لیا جا کے اسی تیر کی پشت پہ لگا، تیسرا تیر لیا اسی تیر کی پشت پہ لگا، تقریباً 7 تیر لیا اور ایک دوسرے کی پشت پہ مارتے رہے۔ کہا دیکھو ہم اولاد نبی و علی ہیں، اگر ہم چاہ جائیں تو ہوا بھی ہمارا رخ موڑ نہیں سکتی۔ عزیزوں چھٹے امام کا دور، اب 7ویں امام کا دور آیا۔ 7ویں امام نے کرامات ظاہر کی، دسترخوان پہ جادوگر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے امام سے غذا کو غائب کیا۔ تو اب امام نے دیکھا اور کہا، سامنے قالین میں ایک شیر بنا ہوا تھا اور ایک مرتبہ امام نے کہا کہ یہاں تمہارے امام کی توہین ہو رہی ہے اور تم دیکھ رہے ہو۔ تو اب وہ جو شیر بنا ہوا تھا وہ ظاہر ہوا، اور صرف ظاہر نہیں ہوا بلکہ تمام جادوگروں کو کھا گیا، اور کھانے کے بعد صرف کھایا نہیں بلکہ ہضم بھی کر لیا، ہضم بھی کر لیا اور پھر واپس اپنی اس قالین میں چلا گیا۔ تو عزیزو پتہ یہ چلا اولاد نبی و علی وہ ہیں کہ یہ اگر اشارہ کر دے تو وجود عدم میں چلا جائے، عدم وجود میں چلا آئے۔ 7ویں امام کا دور آیا،
چھٹے امام مماثل، نہ کردار میں فرق، نہ گفتار میں فرق، نہ اخلاق میں فرق۔ امام رضا علیہ السلام ایک شخص ان کی خدمت میں آیا اور دیکھا اور سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ تو کسی نے بیان کیا کہ یہ امام رضا ہیں۔ کہا اچھا۔ دوسرے دن وہ گھر گیا اور گھر میں اس نے خواب میں دیکھا کیا دیکھا کہ رسول نماز کے بعد کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں، اور رسول خدا نے اس کو کچھ کھجوریں دیں اور اس نے آ کے گنا 1 2 3 4 18 کھجوریں کے دانے، 18 کھجور کے دانے۔ اب وہ اگلے دن امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں گیا، ان کے پیچھے نماز پڑھی اور مطلب کہا کہ اے مولا آپ مجھے کچھ ہدیہ کر دیں۔ تو مولا نے تشت منگایا اور مولا نے اپنے ہاتھوں سے کھجور اٹھا کر اس کو دے دیا۔ اب اس نے رخ بدل کے گننا شروع کیا، 1 2 3 18 دانے۔ اب جا کے وہ کہتا ہے اے مولا رضا آپ یا تو اس دانے سے کچھ کم کر لیں یا کچھ اضافہ کر لیں۔ تو پھر مولا نے جواب دیا کہ اگر رسول خدا نے کچھ کم یا کچھ زیادہ دیا ہوتا تو میں بھی دے دیتا، تو پتہ یہ چلا کہ نہ نبی کے کردار میں فرق ہے، نہ نبی کے اخلاق میں فرق ہے۔ زمانہ بدلے گا، چہرے بدلیں گے، لیکن کردار وہی رہے گا، اخلاق وہی رہے گا، رفتار وہی رہے گا۔ اس نبی نے کہا اچھا تم علی، نبی کی جگہ علی بھی آئے تب بھی مماثل۔ ہم نے صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم نے علی کے اولاد میں نبی کا کردار دیکھا، کردار نبی ہم نے علی کے اولاد میں دیکھا، کردار نبی ہم نے حسن کی اولاد میں دیکھا، کردار نبی ہم نے سجاد کی اولاد میں دیکھا، سب کردار میں ہو بہو محمد تھے۔ تو پھر رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ پریشان نہ ہونا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کردار محمد ہم نے علی میں بھی دیکھا، حسن میں بھی وہی دیکھا، حسین میں بھی دیکھا، تو پتہ یہ چلا کہ یہ ہیں مماثل، یہ ہیں، اسے کہتے ہیں تماثل۔ ابھی تک میں نے تماثل کے لیے کردار پیش کیا، اب آئیے سنخیت میں اعظمیت۔ اب جو آپ نے اس سیب کو تقسیم کیا تھا 2 حصوں میں، اس ایک حصے کو آپ لیجئے اور اس ایک سیب کے حصے سے کسی چمچ کے ذریعے اس میں سے نکال لیجئے اور ہو بہو اس کے سامنے رکھیے اور سوال کیجئے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو آپ کہیں گے کوئی فرق نہیں، جو عظمت اس کی وہی عظمت اس کی، یہ اسی سیب کا جز ہے۔ تو فاطمہ کچھ نہیں ہے مگر رسول کا جز ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی گویا اس نے رسول خدا کو اذیت دی، اس لیے رسول خدا نے تماثل کی مثال آپ نے سمجھ لی، اس لیے رسول خدا نے کہا علی منی وانا منہ، حسن منی وانا منہ، حسین منی وانا منہ وانا من الحسین۔ لیکن فاطمہ زہرا کے لیے نہیں کہا، بلکہ فاطمہ زہرا کے لیے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی۔ اب عزیزوں اگر اس حدیث کو سمجھنا ہے تو آپ کو چند موارد پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث 7 موارد پہ واقع ہوئی ہے، 7 موارد جن میں سے میں آپ کے سامنے 2 سے 3 موارد پیش کروں گا۔ پہلا مورد رسول خدا، شہزادی کا بھی بچپنا ہے، شہزادی کمسنی کے عالم میں ہے، رسول خدا مسجد میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد منبر پر آئے، منبر پر آنے کے بعد لوگوں سے خطاب ہو کر فرمایا کہ حاضی فاطمہ، یہ فاطمہ ہے، من عرفہ فقد عرفہ، کہ جو جانتا ہے کہ یہ فاطمہ ہے وہ جانتا ہے، لیکن جو نہیں جانتا وہ جان لے یہ فاطمہ ہے۔ اور اس کے بعد رسول خدا نے کہا کہ دیکھو اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو فاطمہ سے متصل رہنا۔ گویا نبی یہ پہلا مورد بتا رہا ہے کہ نبی
یا کسی باپ کا خطاب کسی بیٹی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کا خطاب امت کی اصلاح کے لیے ہے، امت کی ہدایت کے لیے ہے۔ اب عزیزو دوسرا مورد، ایک خاتون ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں سمجھنا آپ کی بات ہے، ایک خاتون ہے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ شہزادی پہ طعنہ کستی اور شہزادی کی والدہ ماجدہ پہ طعنہ کستی، شہزادی پہ طعنہ کستی، والدہ ماجدہ پہ طعنہ کستی، جناب خدیجہ پہ طعنہ کستی۔ رسول خدا گھر میں داخل ہوئے اور دیکھا فاطمہ زہرا گریہ کناں ہے، شہزادی کو اپنے سینے سے لگایا، کہا بیٹی کیا بات ہے؟ تو شہزادی نے کہا کہ وہ مجھ پر اور ہماری والدہ پر طعنہ کستی ہیں۔ تو ایک مرتبہ رسول خدا نے شہزادی کو گلے سے لگایا اور ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ عزیزو یہ دو مورد آپ کے سامنے۔ تیسرا مورد، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مشہور نہیں ہوتی، جو کہی نہیں جاتی، جو کسی نے کہی نہیں ہوتی بلکہ مشہور کر دی جاتی ہے۔ یہ خبر عام ہو گئی کہ مولا کائنات ابو جہل کی بیٹی سے عقد کرنے والے ہیں۔ لوگوں نے پروپیگنڈا کیا تاکہ شخصیت علی پامال ہو۔ جب یہ خبر نبی پہ پہنچی تو نبی نے کہا فاطمہ تو بذات منی۔ عزیزو چوتھا مورد، مولا کائنات کو نبی نے بلایا اور پہلے کو، دوسرے کو، تیسرے کو بلایا اور اصحاب کو بلایا، اور اصحاب کو بلانے کے بعد کہا فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی، جس نے فاطمہ کو راضی کیا گویا اس نے مجھے راضی کیا۔ تو ان میں سے کسی نے کہا اے پیغمبر یہ تو آپ کے گھر کا معاملہ ہے۔ کہا نہیں، دیکھو یہ میرے گھر کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں بتائے دے رہا ہوں کہ دیکھو فاطمہ جس سے راضی میں اس سے راضی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے اذیت دی۔ کہا، انہوں نے کہا اے نبی یہ تو آپ کے گھر کا معاملہ ہے۔ کہا نہیں، یہ میرے گھر کا